شے میں آخر مٹ جانا، ہر شے میں آخر مک جانا، ایک رہنا رب دا نام بندیا نام بھرنی۔ ابھی میں انشاءاللہ العزیز دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہمارے پاکستان کی سرزمین سے آئے ہوئے خطیب للکار شہین استاد محترم جناب حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ۔ استاد جی سے خطاب کے قبل سب ساتھی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ ابھی میں خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں استاد محترم جناب حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ کو۔ ماشاءاللہ میرے استاد محترم جناب عبد المنان سلفی صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا، اس محفل میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ استاد محترم کو جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے عظمت والدین۔ سارے ساتھی مل کے دل جمینہ سنو گے انشاءاللہ۔ اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے۔ ذرا محبت دے نال جاگ کے بیٹھنا۔ تشریف لے آندے نے محترم جناب حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھاں در در دھکے پین انہاں نوں تے مر گئی جنہاں وسدا ملک تمامی دسے اتے قبرستان انہاں نوں مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو، سالانہ بے مثال کانفرنس مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی جامع مسجد طیبہ میاں کالونی بیگم کوٹ، اللہ پاک تمام بھائیوں دی محنت محبت اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، آمین کو انشاءاللہ۔ میرے بعد بھی پروگرام جاری و ساری رہے گا، ملک دے نامور علماء خطاب فرمان گے، فضیلت الشیخ مولانا عبد المنان سلفی صاحب، پیارے بھائی مولانا قاری اسداللہ ربانی صاحب، علماء طلباء سامعین تساں سارے دوست احباب، اللہ پاک ایک ایک منٹ بہنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ میرے ذمے ڈیوٹی لگائیے کہ والدین دی خدمت دے فائدے عظمت شان فضیلت اس حوالے نہ جنہاں دے ماں باپ فوت ہو گئے، اللہ پاک قبراں نوں جنت دے باغ بنائے، جنہاں دے ماں باپ زندہ نے اللہ پاک سانو خدمت کرن والا بنائے، آمین کو۔ بخاری مسلم دی روایت ہے، پہلا فائدہ جڑا ماں باپ دے نال حسن سلوک کرے، ماں باپ دی خدمت کرے، ادب و احترام کرے، مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم بدلے اندر اللہ پاک عمر اندر بھی برکت پا دیں گے، اللہ پاک کاروبار تے رزق مال اندر بھی برکتاں پا دیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے عمر لمبی ہو جائے، چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ چھیتی موت نہ آئے ہر بندہ چاہتا ہے، مال بھی جمع ہو جائے یہ بھی ہر بندہ چاہتا ہے۔ رشتے داراں نال پیار محبت، بالخصوص اپنے ماں باپ کی خدمت صلہ رحمی، جڑا بندہ والدین کی خدمت کرے، عزت کرے، ادب کرے، عمر چ بھی برکت تے کاروبار اندر بھی۔ آپ نے فرمایا کیا بڑے بڑے گناہ نہ دسیں؟ صحابہ نے فرمایا جی سونے ہو۔ آقا فرماندے نے اللہ پاک دی ذات نال شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیری ماں زندہ ہے، ایک روایت نظر ماں باپ، ایک روایت نظر امی، آقا کی امی سے فوت ہو گئی، فرمایا تیری آخری خانہ واسی زندہ ہے، فبر رہا آخری پتر دی لڑائی میں عورت دی ماں کا کہتے تابے دارے کو ساکی شان کوئی نہیں، میں تیری بڑی بہت شان ہے، وہ اندر دل کرو سنانی دے کوئی پیو دی بھی شان سناؤ، جب کمیاں اولادہ کو پتہ لگے پیونا کو کام کیا ہے۔ داری صاحب پچھلے دنوں پاک پتن ایک بندے نے اپنے ابے دے چہرے تے جتیاں ماریاں، بابا ٹک پیا لمبے ٹکیوں مارتا رہا، میں ویڈیو دیکھی جڑا جتیاں مار رہا ہوندا خدا دی قسموں نے چہرے تے داڑھی رکھی ہے، یہ سمجھو جویں میری جویں داڑھی ہے نا یہ میرا پورا باقی نہیں کاٹ نہیں تے مینوں ویڈیو دیکھ کے شرم آ رہی سی، جاؤ بے شرما چہرے تے داڑھی رکھی، ابے نے بھی چہرے تے داڑھی تو بھی رکھی، داڑھی رکھ کے اصول کا بھی سنت ہے کہ آپ کی پیور جتیاں ماریاں۔ اللہ کرے کہ کمیاں اولادہ نہ بات ہے، باپ نے مطلب رسول اللہ پتہ نہیں فرماتے ہیں، فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ آمین دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں باپ جنت کا مین دروازہ ہے، مین گیٹ پہ اللہ پاک نے ابو جنت کا مین دروازہ بنایا ہے۔ اچھا میں دسو جڑا مین دروازہ ہوتا ہے عام دروازے جیسا یا تھوڑا بڑا ہوتا ہے؟ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا مین دروازہ۔ دوسری روایت آقا فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے نے، باب السلار، باب الریان، حضرات اسی طرح باب السلام مختلف نام رکھے ہیں۔ ایک جنت کا دروازہ آقا فرماتے ہیں اللہ پاک نے ان کا نام باب الوالد رکھ دیتا ہے۔ ابو کے نام کا سپیشل جنت کا دروازہ۔ تیسری حدیث پیار طرح سے لبدے نہیں، تر جاون جد باپ مڑ کے لبدے نہیں، باپ دے سر دے دیا موجہ مان دیا، تر جاون جد باپ پاپی نہیں جان دیا، اپنے پیر بھی نہ دیا کے لگ دے نہیں، اور جاون جد باپ مڑ کے۔ رسول اللہ دے 3 پتر 4 دھیاں، آپ کل 7 بچے صلی اللہ علیہ وسلم، 3 پتر 3 دھیاں۔ نبی پاک کی زندگی اندر 6 بچے فوت ہو گئے، ایک بیٹی فاطمہ ہے، سب کو چھوٹی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے مطلق آقا فرماتے ہیں فاطمہ بذات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹوٹا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹوٹا ہے، اے میرا چین آرام ہے، جڑا بندہ میری دھی فاطمہ نو ناراض کرے گا، آقا فرماتے ہیں گویا کیوں بندہ میرے ناراض کرے گا؟ اتنا پیار۔ ایک وقت آیا ربیع الاول کی 12 سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم ہو جاتی ہیں، آمینہ دلال دنیا تو تشریف لے گئے۔ ربیع الاول کی 12 ہے، پیارے آقا تشریف لے گئے، صرف آپ دی ایکو بیٹی، آپ دی اولاد حقیقی اولاد وچوں ایکو بیٹی فاطمہ زندہ، 6 بچے آپ دی زندگی اندر وفات پا چکے ہیں۔ تے آقا دنیا تو گئے، بیٹی رو رہی ہے، رسول اللہ دی رحلت دا تذکرہ قرآن پتہ کی آتا ہے، فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ یہ قرآن ہے إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ۔ یہ قرآن ہے إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جیڑا آئے جان واسطے آئے، کوئی ہمیشہ رہنے واسطے نہیں آیا، کدے یہ بھی بیٹھے سو
علیہا فال والی کل سین پہ لے گئیے اور جو کوٹھیاں یار بڑایا نے ڈالے لگا خوب سجایا نے جلتا یار جمایا نے جویں سند جیون دی لے لئیے رات ہر بندے تر جانا کوئی ہمیشہ رہن واسطے آیا آمینہ دلال دنیا تو تشریف لے کے کوئی تو سادہ بات بولو سادہ بات حضرات آپ دنیا تو تشریف لے گئے کہ جڑا آئے جان واسطے آئے انبیاء تر گئے نبی تر گئے رسول تر گئے اولیاء تر گئے نبی پاک غلام تر گئے جڑا چیتے تھے رب نے مقدر مقرر کر دیتا ہے جتنے لکھے ہیں موت نے آگے حضرات ملاقات کر لینی ہے دھوپ لینی اچھا بندے نہ پیو رہنا نہ ماں بندے نتیجہ کہنے لگی سونے لو باتوں بات کسے بیٹی ماریے آواز لگائیے جو ان کے دور پہ ہوئی کر لے آقا فرما دینے نتیجہ ایک لگ رہی میری ماں آمینہ بات دروازے تے آ گئی ہے جو میری امی میرے آواز مارتی پئی ایک لگے جو میری امی نے میرے آواز ماری ہے ماں دل ٹھڑی بولی سینہ کھار دیے پتر کہہ کے ماں جل باجا مار دیے خواب وچ وی جے کر پتر ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دینی میرے نار دیے ماں دل ٹھڑی بولی سینہ کھار دی آقا فرماتے ہیں لگے بیچ میں میری ماں آ گئی آپ نے دروازہ کھولیا باہر دروازے دے ایک بڑی جیل میں چیلے سمٹا بھئیاں آقا فرماتے ہیں بی بی کون ہے تو کتوں بنی ہے میں تیروں دیکھنا چاہنے ہوں کینا ہے تیرا بی بی کہنے لگی سوڑے ہو واقعہ نہیں پہچان آقا فرماتے نہیں انہیں نبی پاک کا ہاتھ پڑے اور چومن لگ پئی نالے روئی جاتی ہے نالے نبی پاک کا ہاتھ چومی جاتی ہے آقا فرماتے ہیں اماں تیرا نام تیرا تو کون ہے اب یہ بیٹا میں تیری دونوں دی رضائی ماں حلیمہ جنہیں 2 سال تک چھاتی کا دودھ پلایا 2 سال کھلایا 4 سال تیری خدمت کرنے والی دودھ دی تیری رضائی ماں حلیمہ ساتھی حلیمہ رضائی رضی اللہ عنہ میرے پاس رحمت فرماتے ہیں ماں حلیمہ تو بچوں کی اللہ یاد آ گیا آپ نے ماں حلیمہ بسم اللہ تشریف لے آؤ موڑیاں تو چادر لا کے تھلے بچھائی آقا فرماتے ہیں ہماری چادر دیوتے کو اور اپنی امی کا ہاتھ پڑھ کے نبی پاک چمن لگے اماں کی حال ہے آقا رو دینے پہ ماں حلیمہ کے لگی سوڑے ہو تو سجد بچپن اندر گئے سو بہار ہی بہار روٹا ہی روٹا تسی باپ سے آ گئے ہو روٹا بہار آسا ختم ہو گئی کئی مہینے سال گزر گئے ساڑھے علاقے اندر بارش نہیں آئی قحط سالی مچ گئی ہے میں مجبور بھی پریشان بھی آقا فرماتے ہیں میری بہن شیمادہ کی حال فرمایا ہوتی بھوکانی وجہ ہڈیاں کا ڈھانچہ بن چکی ہے غربت نے بے چین کر دیتا ہے آج میں تیری رضائی ماں مجبور ہو گئے پریشان ہو گئے سونے تواڈے قوت سائل بن کے آئی سائل بن کے تواڈے قوت آئی اپنی ماں کو کوئی آٹا دانا کرتے ہو تے میرے آقا علیہ السلام کی ہچکیاں نکل گئیاں
آقا فرماتے ہیں اما کوئی ہفتہ رہو گے میرے کو پکے رہو میں تھوڑی بات نہ کرا تے اما میں خدمت ضرور کرا گا پریشان نہیں ہونا ہفتہ ڈیڑھ میرے آقا نے راج رکھ کے میری رضائی ماں کی خدمت آتی ہوئی ہے تو بہ کے کتنی دیر گلا کرے ماں باپ کو دو بڑی میں بھی گلا کرو خدا کی قسم ماں باپ کا دل بات بات جنہوں نے جیوے نے گلا کر لیا وہ بہ 200 تو جب طور پہ کچھ دس ہے مولانا کاش ہمارے کے والدین زندہ ہوتے ہم بھی ان کے پاس ہے یہ پھر دوبارہ موقع ہے یہ بھی ٹائم لگنے دوبارہ میں عرض کر دینا گل سنیا سنا میرا ہفتہ ڈیڑھ خدمت کرتے ہفتے بعد ماں حلیمہ کہنے لگی سونے ہو ہوں میرے مجازت تمہاری بہن رضائی شیما انتظار اندر ہوئے گی آقا بازار کے اندر تھی تیاری کرو میں ہوں بازار کے ایک کپڑے کا جوڑا ایک دوپٹہ ہمیں گئی ایک کپڑے کا جوڑا ایک دوپٹہ چادر اپنی دو کی رضائی بہن شیما بھی دو پھلے آئے آقا فرماتے ہیں مائے اے جوڑا کپڑے کا دوڑا اے چادر میں دوڑے برس کے دو پھلے اے پوجا کپڑے کا جوڑا میں چادر اے لیتا ہو میری رضائی بہن شیما دو پہ اندر دیر دے آئے اتنے سکیاں پہنا پورے دیان ہو کے جاتی ہیں پہنا کو جوڑا کپڑے کا سکے دوبا دیتا ہے کدے کوئی جوتا لے کے دیتا ہے کدے کوئی روچہ خرچہ بھیجا جس مرشد کا کلمہ پڑے خدا کی قسم دو دی رضائی بہن واسطے دو بھیجا اسی سکیاں پہنا نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دی رضائی ماں پہ دو دی بہن کی قدر پائی قدر کی نہیں بولو اسی سکے ماں باپ کے جوڑا لے کے دیڑھو پہ قسموں کو مان اٹھنے پہلے کوئی قرآن کا کہہ رہے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں رسول اللہ سے پوچھا سونے خرچ کے دل کریے فرمایا فلیل والدین بہترین پیسہ خرچ کرنے کا ذریعہ والدین پہلے نمبر پہ دیا کہ خرچ کرنا ہے تو والدین پہ کرو کتنا دے سونے کپڑے پان والدین امی سونے کپڑے پائے سونے لباس پاپا کی سیدھے جائے چنگی جیکٹ پائی خوشبو لائی پاک شک بنی روزانہ نماز پاک پا کے جائے دسو عزت گناہ بھی بڑھے گی کتنی نماز بھی کہہ رہی یار بڑی خدمت کر دی والدین بھی روزانہ بابا جی سونے ناپ ہو کے کچھ میرے آقا نے کوفے لے آ کے دیتے سیدہ خدیجہ آئیاں 40 بکریاں لے آئیاں کتنیاں فرمایا سوئے حلیمہ تواڈی مائے میری بھی مائے اے 40 بکریاں میری طرفوں تحفہ کتنیاں ایک اونٹ نبی پاک نے فرمایا اما سواری نہیں قبول کرو دوجے اونٹ تے غلہ اناج لدیا ہویا اے غلے اناج نہ لدیا پڑیا اونٹ بھی لے جاؤ سواری والا اونٹ بھی لے جاؤ تے 40 بکریاں بھی تسی صاحب کر لو آج بھی 40 بکریاں نہ لا لو 2 اونٹ لا لو غلہ اناج 8-10 لاکھ کا مال پڑے گا کیوں نہیں ہے ایک بکری زیادہ پڑ ایک بکری 20-25 ہزار کا ہے اس وقت بھی لائن کروزر سمجھو ایک رضائی مان جو 10 لاکھ کی لاؤ یہ 1000-1500 دینے گیا خدا کی قسم جھوٹ بول دے قسمہ چوک دے کوئی ایک تو دے دے پھر بھی جھوٹ بول دے ماں باپ میرے دارو دعا اگلے سنڈے کو جائے کرتے ہیں بابا رہنگا وہ رہ جائے گا یہ نئے کوئی گل دو بابا آخری انتظار کرتا ہے میرا پتر ڈاکٹر کے چیک ہوئی سنڈے میں لے جائے وہ سنڈے میں ڈیڑھ کو لے کے دعوت کھا رہا ہے آدھا آگے لو کسی کو بھی کون ہے تو پتہ نہیں 10 دن میں فون پہ دعا کرنے کو یاد سکن ملی کوئی ٹکڑا چھڑا دے میرے نام میں پتہ ہے
نہیں ماں دے باگو کنے درد بڑھونا ہے اے بوا کٹ کے دس کنے ہونا ہے اے ویرولے پانا گوا لب دیا نہیں پر جاؤں نے گوات ماوا جو گر گئی قبر اندر ویرے آما نہیں ہو لبنی اور سجنا آما نہیں ہو لبنی رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماتا دکھاویں گا غما کو سر چھپاوڑ لئی کتنے پیچھا نہیں ہو لبنی ابیر آما ربی رحمہما کما ربیانی تیاری کر لی ماں حلیمہ کو سواری دے دکھایا نبی پاک معاذ پکڑ کے نال کر گئے اما فرماتے سونے اسے رام کرو فرمایا نہیں میں شہر بار الوداع کرن جانا ہے نبی پاک اپنی رضا امام شہر بار الوداع کرتے نے پہ فرماتے ہیں اما میری بہن میرا سلام آتی ایک میرے نال وعدہ کر لے پکا وعدہ ایسا تو سامان جب مک جائے مال ختم ہو جائے اپنے بیٹے کو دوبارہ پھر ضرور آئے گی میں تیرا بیٹا اور تیری خدمت کرا روایات ہوتا جب نبی پاک مدینے کے جا کر اتھے بھی مائی حلیمہ اتھے بھی پہنچی رضی اللہ کہ صحابہ نے جو چھوڑے کو بولی جی اممہ ہے آگے میں ملنا ہے آقا نے نظر پہی دونوں فرمایا پڑھا جو کہ میری دو دی میری رضائی ماں حلیمہ ہے انہوں میرے کو رام ہے اتھے بھی ماں بہرحال چند گلہ میں اس لیے بڑے سامنے عرض کیتیاں نے کہ اللہ کرے جنہ دے زندہ نے اعترت شوق پیدا ہو جیسے کوئی ماں باپ کی خدمت کروا آج کسی کرا گے کل ساڑھی ہوگا ساڑھی خدمت کرے کہ اسی ماں باپ کو کے بندے بٹ پاؤں گے لکھ کے خدا کی قسم کہ تسی جیل کو پالو آج تسی متے بٹ پالو کل کوڑی بنا کو کے متے بٹ پائے جیسی کرنی ویسی اے بچے نے کہ دو جملے اور سناتے ہیں پر کی انشاءاللہ پھر کاش نبی دا زمانہ ہوندا وقت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے کسی نے جملے لکھے کاش نبی پاک دا زمانہ ہوتا ناممکن حسرت محبت نہ سنے کہ کاش کاش نبی دا زمانہ ہوتا بخت سہانا ہوتا حسن و حسین را سامنے ہوتا مدنی دید ہوندی کاش مدنی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مسجد نبی وچ نت آنا جانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بہت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے ہوندا ادھر میری طرف بیٹھیا دے جملہ بڑا کمال بڑے سینے اندر ٹھنڈ پہن لگی کاش اساں میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے کاش اساں میزبان ہوندے آقا مہمان ہوندے
کسے شام ساڈے گھر مدنی دا کھانا ہوندا. اچھا تسی نال میری جملہ پڑھو تے اپنے سینے تے ہاتھ لاؤ. کاش میں میزبان ہوتا تاکہ تہاڈا بھی حصہ پی جائے, تہاڈے دلاں دی اصل بھی جملے اندر بیان ہو جائے. میں دوبارہ پڑھنا, ذرا سینے تے ہاتھ لائے جو میرے نال صرف ایک جملہ پڑھنا ہے. کاش میں میزبان ہوندا, ایک بار میں میزبان ہوندا, آقا مہمان ہوندے. کاش کاش میں میزبان ہوندا, آقا مہمان ہوندے. کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا. نبی دا زمانہ ہوندا, بخت سہانا ہوندا. حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا. کاش لوگوں میں تر جاتا, کاش لوگوں اساں تر جاندے, کاش لوگوں میں تر جاتا, مدینے وچ مر جاتا. پڑھدا جنازہ سونا انج میں روانہ ہوندا. نبی دا زمانہ ہوندا, بخت سہانا ہوندا. حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا. عبد الرحمان کہہ رہے تو شیر ہو سنا. آکھے حلیمہ لوئی میں سننیا, تو سو جا سونا جھلنے جھلنیا. ماں حلیمہ فرما رہی ہیں میرے ہاتھ دسیتے سونا پات چولے, انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے, انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے. چا پیر سونا تین چال بندیاں, چا پیر سونا تین چال بندیاں. تو سو جا سونا جھلنے جھلنیاں. گھر وچ حلیمہ پھر بھی ہس دی سگیاں. بسم اللہ بسم اللہ. گھر وچ حلیمہ پھر بھی ہس دی سگیاں. لوگوں پھر بھی دس دی کیا میں کو اے حسندہ ہے, میں کو اے حسندہ ہے, ایکو میں حسنیاں. تو سونا سونا جھلنے جھلنیاں. آکے حلیمہ لوئی میں سننیاں. تو سو جا سونا جھلنے جھلنیاں. ایک لوئی ہو رہے ماں حلیمہ کے آکے حلیمہ میں دستی پئیاں. گھر آیا سونا تے میں بس دی پئیاں. یہ سریکی دے جملے ہیں کہ ماں حلیمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے فرماتی ہے میں غربت بڑی پریشانی کرتا. نبی پاک میرے گھر آئے تے رونقاں لگیاں بس گئی, میں آباد ہو گئی, یعنی رونقاں لگیاں. ماں حلیمہ کہہ رہی ہے آکھے حلیمہ میں دستی پئیاں. گھر آیا سونا, وہ بچپن اندر گھر آیا سونا تے میں بس دی پئیاں. میرا عربی سونا جب ہاتھ اٹھاوے, رحمت رب بھی نہ تیرا لاوے.
हसदी पैया मेरा अरबी आए तेन हसदी पैया घर आया सोना तेन बसदी पैया इशा की नमाज पढ़नी दूसरा इंशाअल्लाह फिर सरकार प्रोग्राम जाता मेरा भरा रिजवान उर्दू बाजार माशाअल्लाह रिजवान भरा नुमान भाई दर्जी टेल मास्टर अब्दुल मन्नान भाई अब्दुल रहमान मौलाना सुल्ला रहमानी अमीर हमजा साहब और सारे तुसा मेरे बुजुर्ग भाई मेहर साहब अल्लाह पाक सबना ते राजी हो जाए आमीन आमीन इंशाअल्लाह जब फिर तुसी हुक्म कीता ना फिर आ जाके फिर एक दिन इंशाअल्लाह ठीक करांगे अल्लाह पाक सब अमल करने वाला बनाए नमाज की तैयारी करो नमाज के बाद फिर प्रोग्राम जारी सारी है आमीन व आखिर दावाना